أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنیادی تجوید سیکھیے آسان طریقے سے سبق نمبر 7 میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کے معنی اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن مجید کے معنی میں غور کرتے ہوئے اس طرح تلاوت کرنا کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹے. سورہ فاتحہ ابھی تک ہماری ہر سلائیڈ کا حصہ رہی ہے کیونکہ ہم یہ نماز میں پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو زیادہ فوکس کیا ہے اور آج انشاءاللہ ہم آپ لوگوں سے یہ سنیں گے. پچھلی کلاس میں سسٹر حفصہ سہیل نے آپ کو نون ساکن اور تنوین کے احکام بتائے تھے. آج ہم نے ان کی ریویژن کرنی ہے، تو کائنڈلی ریز ہینڈ کیجیے گا اور میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں کیا سمجھ آئی اور اس کے لحاظ سے ہم آپ سے سورت تلاوت کرائیں گے. نون ساکن، نون کے اوپر دال کی چھوٹی سی شکل کو جزم بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں، اور تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو پیش، دو زیر کو. نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ کائنڈلی ہینڈ ریز کیجئے اور ایک ایک کر کے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کتنے رولز ہیں اور اس کو کس طرح، پھر اس کے لحاظ سے ہم لوگ انشاءاللہ سورت تلاوت کریں گے. ریز ہینڈ کیجئے. جی سسٹر بشرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر، نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ آپ پہلا بتائیے. نون ساکن اور تنوین کا جو پہلا رول ہے اس کو ہم بولتے ہیں اظہار. اظہار. اظہار کے لیے کیا آپشن ہونی ضروری ہے؟ کون سے 6 ورڈز ہیں یا کتنے ورڈز ہیں؟ اظہار کے لیے نون ساکن کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، خا اور ہا اگر آئیں تو حمزہ ہا. آپ حلق کے 3 حصے کریے اور اس پہ فنگر رکھ کے آئیڈیا دیجئے کہ کون کون سے ورڈ ہیں سیکوینس وائز. ٹوٹل 6 حروف ہیں. 6 حروف ہیں. حمزہ ہا، ویری گڈ، عین ہا ویری گڈ، اور غین خا. ایکسلنٹ. اور جب یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ نون کو ظاہر کرنا ہے، چھپانا ہے یا ادغام کرنا ہے؟ ہم اس میں اظہار کریں گے، اس میں نون کو ظاہر کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. بارک اللہ فیک. اور دوسرا اچھا ایک منٹ، آپ سے ایک سورت تلاوت کیجیے. جی جی جی. یہ سورت آپ مجھے تلاوت کر کے سنائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اچھا سسٹر، آپ مجھے اس میں تجوید کے نون اور تنوین کے احکام بتا سکتی ہیں کہ کون سا اظہار ہو رہا ہے، کون سا اخفا ہو رہا ہے، کون سا کیا کیا ہے جو بھی ان کا پروسیس ہے؟ جی میں بتاتی ہوں. لإلاف قریش، جو پہلی آیت اگر ہم اس کو اکٹھا کر کے پڑھیں لإلاف قریشن ایلا، تو شن ظاہر ظاہر یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اب آگے اظہار ہو رہا ہے. الذی اطعمہم. جی الذی اطعمہم من جوع، میں من جوع، چونکہ یہ ان حروف حلقی کے علاوہ حرف نون ساکن کے بعد جیم ہے، تو یہاں پہ الذی اطعمہم من
ہم من جو، اس میں اخفا ہو رہا ہے چونکہ نون ساکن کے بعد. ایکسلنٹ. اور اگلی جو آیت ہے آمنہم من خوف، اس میں بھی اظہار ہو رہا ہے چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حرف آیا. بارک اللہ فیکی. لیکن آپ کو سب رولز پتہ ہے، لیکن آپ نے آخری آیت میں کیا کیا کہ آپ نے من جو کر دیا اور من خوف کو تھوڑا سا گننا جی میں کر اس کو دیا. دوبارہ پڑھ دوں، میں اس کو دوبارہ پڑھ دوں. پڑھیں تاکہ آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو نا کہ کہاں ایک پارٹ جی کہاں کیا ہے. میں پڑھتی ہوں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. آپ کو رول پتہ ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا پریکٹس اس صورت کی چاہیے. کائنڈلی کوئی اور ریز ہینڈ کیجیے اور ہمیں بالکل صحیح پروننسیشن سے یہ صورت پڑھ کے دکھائیں پلیز. ریز ہینڈ کیجیے. سسٹر کوئی ہے؟ ایک سیکنڈ. ہاں جی سیدہ لوگوں نے ہینڈ شاہین. ریز کیا. جی جی سیدہ شاہین پہلے ہیں. سسٹر اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے پلیز. ٹائم کا دھیان رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جی بارک اللہ فیک. آپ پہلی 2 آیات دوبارہ تلاوت کیجیے، اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. جی بارک اللہ. اب آپ کو تجوید نون اور تنوین کا دوسرا حکم پتہ ہے کون سا ہے؟ ایک تو اظہار کا ہے اور ایک اخفا کرنا ہے. اخفاء سے کہتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 الفاظ کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں وہ 15 حروف ہیں، وہ جو ہے اسے اخفاء کا قاعدہ ہے. نون ساکن کو اخفاء نہیں، کرنا ہوتا ہے. ابھی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں دوسرا رول کون سا؟ ایک اظہار ہو گیا، ایک اخفا ہو گیا، باقی 2 رولز کیا ہیں؟ ایک ادغام تھا نا ہم نے پڑھا. جی ادغام ایک ہو گیا. ادغام کے کتنے حروف ہیں مجھے یہ بتائیے. ادغام کے اتنا بھی بتا دیتی ہوں 6 ہی حروف ہیں. ہاں بالکل. ادغام کے اچھا 6 حروف ہیں. صحیح. یر کیا تھا وہ؟ کچھ آئیڈیا؟ یرملون یرملون کے حروف ٹھیک ہے. ہے. اس میں غننے والے کتنے حروف تھے؟ لام را پہ غنہ نہیں ہوتا اور ملون پہ غنہ ہوتا ہے. میم لام واو نون پہ غنہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اب نیکسٹ جو ہے وہ سورت ہمیں کوئی تلاوت کر کے بتائیں. انیلا بی بی آپ انمیوٹ کیے. میم یہی والی سورت تلاوت کرنی؟ نہیں، سورہ زلزال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك
ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा. लेकिन आपको मैं अच्छा, आप मुझे बताएं कि इख्फा में आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे वर्ड इंसान को? قال الإنسان मैम गुन्ना बिल्कुल, करेंगे. इख्फा का मतलब है कि नाक में कि आवाज छुपानी है छुपानी, नाक. ठीक है. लेकिन जब आपने यौमा इज़िन कर दिया ना, तो फिर वो नून की आवाज जाहिर हो रही है, स्वीन के आपने वो जाहिर कर दी. यौमा इज़िन तुहद्दिसु, ठीक है. अब मुझे आप इसमें बता सकती हैं कि ज़र्रतिन खैरन यरा और ज़र्रतिन शर्रन यरा में कौन सा तजवीद का रूल आ रहा है दोनों में? मैम खैर मैम इस पे ज़र्रतिन, हाँ. मैम ज़र्रत मैम इसमें अदगाम आ रहा है बगैर गुन्ना के. तन्वीन के बाद हमजा मैम ज़र्रतिन ये इज़हार मैम ये इज़हार है. ज़र्रतिन इज़हार है, आगे हलकी है, आगे रूपे हलकी है तो इज़हार होगा. बिल्कुल बिल्कुल. और ज़र्रतिन शर्रन, इसमें क्या हुक्म है? मैम इसमें इख्फा होगा क्योंकि आगे शीन है, इसमें शीन जो वो जज़ाकल्लाह, इख्फा को. माशाल्लाह. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कौन है जी? प्रेजेंट कीजिए. नेक्स्ट 1 मिनट, अभी कोई भी नहीं है. किसी को भी आप कह दीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं, फातिमा चौधरी आप आ जाए. ताकि ये सब बराबर हैं, सबके लिए रूल्स. फातिमा अनम्यूट कीजिए खुद को. जी सिस्टर अनम्यूट करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. बारकल्लाहु फीक, आपने बहुत अच्छा पढ़ा. आप मुझे बता सकती हैं आपने मन ज़क्काहा क्यों नहीं पढ़ा? क्या वजह हो सकती है, क्या लॉजिक थी आपके पास? जी ये मन ज़क्का है, जा है ना, तो ये छुपाया है नून को, इधर इख्फा किया है. वेरी गुड. और ये जो है नून साकिन के बाद जब बा आ जाता है तो वो क्या रूल है, कुछ आइडिया है आपके ज़हन में? जी ये मैंने तो पहले क्लास से नहीं ली, फर्स्ट क्लास ले रही हूँ मैं, तो मुझे नहीं कोई पता. इशू नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह आपने जितना अच्छा पढ़ा है, आपने हर मखारिज और हर चीज क्लियर की. ये देखिए ऊपर छोटी सी मीम बनी आ गई ना, नून और तनवीन के बाद जब ये छोटी सी मीम आ जाएगी, इख्तिलाफ है, जी इसको बदल देना, ठीक है. बाकी माशाल्लाह आपने जी बहुत अच्छा पढ़ा है, बारकल्लाह, एक्सीलेंट. नेक्स्ट सिस्टर्स. सिस्टर राबिया अहमद. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال 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 الإنسان ما له
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन आप ग्रुप में थोड़ा एक्टिव हो ताकि आपके मखारिज और मजीद बेहतर हो जाए. ठीक है, माशाल्लाह. जी, आज हम पढ़ेंगे मीम साकिन के कवाइद. ठीक है जी. जिस तरह हमने नून साकिन और तनवीन के 4 अहकाम थे, इजहार, इदगाम, इक़लाब, इख्फा. ठीक है, 4 हुक्म थे. इसी तरह मीम साकिन के कवाइद हैं. पहला है इख्फा, फिर है इदगाम, फिर है इजहार. यानी ये उल्टा हो गया, जो हमने पिछला पढ़ा था उसका इख्फा पहले आ गया, इदगाम मिड में और इजहार एंड पे. अब इसका हम इख्फा का एक ही वर्ड है कि जब मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए, ये देखिए मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो गुन्ना के साथ इख्फा करें. इसकी मिसालें अब हम ऐसे पढ़ेंगे. आप लोग अनम्यूट कीजिए और साथ मेरे कोशिश कीजिए कि इकट्ठे पढ़िए, अलग अलग आवाजें ना हो, ताकि क्लास का वो अच्छा बेहतर रहे. तरमीहिम बिहिजारतिन ترميهم بحجارة كنتم به وأنحكم بينهم بينهم كلبهم باسق باسط ربهم بهم ربهم بهم. ये मीम साकिन के बाद जब हर्फ आ आया तो इख्फा शफवी कहलाता है. शफवी मतलब होठों से निकलने वाली वर्ड. अब इसके मुताबिक सूरह फील है, मैं आपको तिलावत करके सुनाती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील वजअलहुम कअस्फिम मअकूल. अब आप इसमें देखिए मीम साकिन के बाद बा आया तो ये इख्फा शफवी कहलाएगा. अब दूसरा कायदा है इदगाम. इदगाम एक हर्फ को दूसरे में मिक्स करने का नाम है. जब एक मीम साकिन के बाद दूसरी मीम तशदीद वाली आ जाती है तो वहाँ पर इदगाम होता है. इसकी मिसालें आप देखिए. लहुम मा यशाऊन لهم ما يشاءون ربهم دوبارہ بتاؤ. أنهم مبعوثون بهم
ربهم من كل جی اس میں میم کے بعد میم مشدد آیا تو ادغام ہو گیا. سورہ قریش ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس میں میم کے بعد میم آ گیا تو یہ ادغام شفوی کہلائے گا. اب حرف با اور میم کو چھوڑ کے اس کے علاوہ حروف تہجی کے جتنے بھی حروف آئیں گے اس سب میں میم کا ہم اظہار کریں گے, میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے الحمدللہ, الحمدللہ تمسون انعمت لکم دینکم یعنی با اور میم کو چھوڑ کے میم کے بعد باقی جتنے حروف ہیں وہ سب اظہار شفوی کہلائیں گے. سورہ فیل جو آلریڈی ہم تلاوت کر چکے ہیں, آپ میں سے کوئی ایک اس کی تلاوت کرے. جنہوں نے میم سائمہ تھی میرا خیال ہے جنہوں نے ریز ہینڈ لاسٹ کیا ہوا تھا. سسٹرز دیکھیے گا. سائمہ یاسین کی سسٹر آپ آ جائیے. سسٹر سائمہ یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. جی شگفتہ ہے, یہ پڑھ کے سنائیں مجھے یہی سورہ پلیز. جی میڈم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل. سسٹر اس کو یا ضاد پڑھیں یا زواد پڑھیں, اس میں تذلیل زال کا مخرج آ رہا ہے جو صحیح نہیں ہے. كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جی بارک اللہ فیک. کوئی بردر نہیں ہے آج کلاس میں جو سنائے؟ کوئی بردر ہے کلاس میں؟ بردر محمد صدیق ہینڈ ریز کا. بردر اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو انمیوٹ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
وجعلهم كعصف مأكول. جی ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا برادر. یہ نیلے کلر میں جتنے حروف تھے اس میں آپ نے میم کو ظاہر کرنا ہے. الم ترى لم یہ پھر اظہار یا اخفا میں نکل جاتی ہے. الم یجعل کیدہم فی علیہم طیرا ابابیل. تو اس کی پریکٹس کیجئے گا آپ. ٹھیک ہے بھائی, جزاک اللہ خیر. اب ہم پڑھیں گے نون میم مشدد اور نون مشدد. مشدد مینس جس میم اور نون کے اوپر تشدید کا سائن ہوگا. جب میم اور نون مشدد ہوں گے تو ان پر غنہ کرنا ضروری ہے, بغیر غننے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب جیسے سورہ ناس میں سب سے زیادہ آتا ہے من الجنۃ والناس. انمیوٹ کیجیے اور پڑھیے. من الجنة والناس لقد من اللہ لقد من الله ان یمنون ان لیکن ماشاءاللہ. اب اسی طرح میم کی محمد رسول اللہ. محمد رسول الله ہم بہا تم بھی وَأَمَّ ہماری آج کی کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, حفظ کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.